أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات پڑھیں محمد وعلی. یہ دن، یہ ایام جن میں مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ، اور گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. ایک طرف ماں کو پرسا اور ماں کے فضائل و مصائب بیان کیے گئے، اور اب دوسری طرف بیٹی کے فضائل و مصائب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور مسلسل یہ تذکرے اتنے زندہ ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ان تذکروں کی اتنی اہمیت ہے کہ انہیں قرآن مجید کی روشنی میں بھی اور روایات کی روشنی میں بھی ان تذکروں کو عبادت قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تذکرے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جب ظلم کے گھٹائیں چھا جاتی ہے تو یہی کردار ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مظلوم بن کے ظالم کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اور انہوں نے ظالم کی قلائی موڑتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیا، یہ باتیں بتائی کہ کسی بھی اعتبار سے ظلم کو برداشت نہ کریں، اور جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کسی بھی چیز کا دریغ اور کسی بھی چیز کا یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ ہم نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، بلکہ یہ تذکرے ایسے ہیں کہ ان تذکروں کے ذریعے دین زندہ رہتا ہے، عبادتیں زندہ رہتی ہیں. اگر یہ تذکرے انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو چونکہ انسان کی زندگی میں تذکروں کا ہونا بہت ضروری ہے. قرآن مجید نے بھی کہا ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اے پیغمبر تذکرے کیجئے، ذکر کیجئے، اس لیے کہ ذکر صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے پیغمبر ان کے درمیان میں وہ پاکیزہ قصے، وہ پاکیزہ تذکرے پیش کیجئے جو ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے ہیں، شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں. اور جب انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے
تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور انسان کچھ سے کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم غور و فکر سے کام لیں ان تذکروں میں۔ جب ہم غور و فکر سے کام لیں گے تو سب سے پہلے غور و فکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور رحمان کی کائنات میں ہر چیز ایک الگ انداز سے نعمت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے جہنم کا تذکرہ بھی نعمت کا انداز ہے، اس لیے کہ جب ہم جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو جہنم کا خوف ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ گناہوں کے روکنے کی بنیاد پر اس لیے جہنم کا ذکر بھی ایک نعمت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لہذا نعمتوں کا تذکرے کے عنوان سے جب ہم اللہ کی نعمتوں میں غور کرتے ہیں، یہ تذکرے، یہ قصے، یہ حالات جو ہمارے سامنے رونما ہوئے ہیں، یہ قصے بھی ایک نعمت ہے اور عظیم نعمت اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں عزت، عظمت، ارادے، حوصلے پیدا ہوتے ہیں، اور جب ان کے ذریعے سے عزت، ارادے اور حوصلے پیدا ہوتے ہیں تو رحمان کی کائنات میں ہر چیز رحمت بن کے ہمارے سامنے ہے۔ اور رحمان کی کائنات میں اس نے اپنا تعارف ہی لفظ رحمان الرحیم سے کرایا ہے، اور کہیں کہیں تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور جب ہم اس تذکرے کو دیکھتے ہیں، یہاں پر لفظ رب جو خدا نے استعمال کیا ہے، اس کی گہرائی میں جب ہم اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رب کس کو کہتے ہیں۔ رب کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کر دے، بلکہ رب تو کہتے ہی اس کو ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے، جو مانگنے سے پہلے دے دے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو ہم ذرا سا غور کریں کہ ہم نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا، کوئی چیز تو مانگی نہیں تھی، لیکن اس نے ہماری ضرورتوں کے مطابق ساری چیزوں کو ہمارے مانگنے سے پہلے دے دیا۔ اور جب ہم اس کے جزا کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ ہم نے سیدہ کا ذکر کیا، سیدہ کے مصائب پڑھے، فاطمہ کا ذکر کیا، ان کی جزا کیا ہوگی، جنت میں رتبے کیا دیے جائیں گے، مالک کی کائنات میں ہمارا وقار کیا ہوگا۔ ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ذکر کیے، تذکرے کیے، تو اس اعتبار سے ہمیں جنت میں کیا نعمت دی جائے گی۔ ہم نے مالک کی عبادت کی، ظالم کو روکا اور مظلوم کا ہم نے ساتھ دیا، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں عزت کیا دی جائے گی۔ اس کو جاننے کے لیے ایک لفظ کا جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس نے عمل سے پہلے کیا کیا دیا ہے۔ ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، ابھی ہم نے مجلس نہیں کی، ابھی ہم نے کسی پیاسے کو پانی نہیں پلایا، ابھی ہم نے سینے پہ ماتم کے لیے ہاتھ نہیں مارا ہے، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ نیکی کو جانتے ہیں نہ نیکی کے معنی کو جانتے ہیں، لیکن اس نے پیدا کرنے سے پہلے ہمیں دیا کیا ہے؟ بس اتنا سب کچھ دیا ہے کہ قرآن مجید میں کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ہماری نعمت کو شمار بھی کرنا چاہو گے تو ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ کیا میں نے سجدہ کیا تھا جو اس نے میرے لیے زمین کا فرش بچھا دیا؟ کیا میں نے کسی غریب کی مدد کی تھی جو اس نے میرے لیے آسمان کا شامیانہ لٹکا دیا؟ کیا میں نے کسی کو کچھ مثلاً کام کر دیا تھا، عمل کر دیا تھا جو اس نے مجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب کر دیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن میرے آنے سے پہلے اس نے میری ضرورتوں کو ماں کے آغوش میں مانگنے سے پہلے جس نے میری غذا کو اتار دیا ہو تو وہ میرا پروردگار ہے۔ جب میں سجدے کروں گا تو جب میں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا اور عمل سے پہلے اتنی نعمت دے سکتا ہے کہ میں شمار کرنا چاہوں تو شمار نہیں کر سکتا، تو جب میں سجدے کر کے اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، جب
جب میں ماتم کر کے اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، جب میں فاطمہ کی مجلس پڑھ کے اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، جب میں زینب کے مصائب کا ذکر کر کے اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، تو اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ خدا کے یہاں اس بندے کی عظمت کیا ہے جو دنیا کی نعمتوں کا حساب نہ جوڑ سکے، وہ آخرت کی نعمتوں کا حساب کیا جوڑے گا؟ جو دنیا کی نعمتوں کا حساب نہ جوڑ سکے۔ میں نے کبھی غور کیا ہے کہ مجھے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے تو اندازہ ہوگا کہ مجھے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ میں سنتا ہوں یہ کان کی نعمت کس نے دی ہے، میں دیکھتا ہوں یہ آنکھوں کی نعمت کس نے دی ہے، میں بولتا ہوں یہ زبان کی نعمت کس نے دی ہے۔ ساری دولتیں جتنی کائنات میں ہیں سب مجھے دے دیتا، اور بس مجھے دماغ کی صلاحیتیں محفوظ نہ ہوتی، سب بیکار ہو گیا ہوتا، کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ مگر اس نے دولت نہیں دی بلکہ ذہن کو صحیح بنا دیا۔ ساری دولتیں مجھے دے دیتا اور زبان کی یہ قوت عنایت نہ کرتا تو سب دولت، سب عزت و آبرو خاک میں مل جاتی۔ حد تو یہ ہے کہ دولتوں کے انبار ہوتے اور دماغی کیفیتیں میری صحیح نہ ہوتی تو لوگ مجھے مسجد میں بھی نہ آنے دیتے اور یہ کہتے باہر نکلو، تمہارا یہاں کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا جو صلاحیت خدا نے دی ہے وہ عزت کی مستحق ہوتی ہے، مال عزت کا مستحق نہیں ہوتا۔ بے پناہ دولتیں میرے پاس ہوتی، بے پناہ خزانے میرے پاس ہوتے، دولتوں کو لینے کے بعد قارون ذلیل ہو گیا اور پھٹے پرانے ٹانٹ کے لباس پہن کے موسیٰ اطاعت پروردگار میں سجدہ کر کے صاحب عزت ہو گئے، اور قارون کا تذکرہ ذلتوں کے ساتھ ہے اور جناب موسیٰ کا ذکر عزتوں کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں غور کرنے کی ہے کہ ہم غور کریں، ان تذکروں میں بھی غور کریں۔ تو جتنی نعمتیں مجھے دی ہے، یہ کان کی نعمت، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، سلسلے کو بھولیے گا نہیں، یہ ساری نعمتیں جو پروردگار عالم نے مجھے عنایت کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کان کا مجرا جو پروردگار عالم نے، یہ کان کے یہ ہڈی جو ہے، اس کو خداوند عالم نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے کان کے پردے کے اوپر زیادہ آواز جا رہی ہے تو یہ اس وولیم کو کم کر دیتا ہے اور اتنی ہی آواز میرے پردے تک پہنچاتا ہے جتنی میرا کان برداشت کر سکے۔ اور اگر کان نہ ہو تو میں بول بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جن چیزوں کو میں سنتا ہوں لفظ میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہی محفوظ لفظ میری زبان پہ آتے ہیں۔ اگر کان نہ ہو تو نہ میں بول سکتا، نہ لفظ یاد ہو سکتے۔ خدا کی قسم ان نعمتوں کو دیکھو، مجھے کان دیے تاکہ میں بول سکوں اور وہ لفظ میرے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ جو لفظ میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں وہی میرے زبان پہ آتے ہیں اور یہاں لفظ پیدا ہو رہے ہیں اور معنی آپ کے ذہن میں ہے۔ مجھے لفظ دیے ہیں، معنی آپ کے ذہن میں دیے ہیں، ان لفظوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان معنی کی حیثیت ہے جس سے آپ سمجھتے جا رہے ہیں۔ یہی بات امیر المومنین نے فرمائی، اے میرے مالک مجھے لفظوں سے نکال کے معنی میں داخل کر دے، اس لیے کہ لفظ تو ایک ذریعہ ہے، حقیقت تو معنی کو ہے۔ لفظ تو ایک ذریعہ ہے، حقیقت تو معنی کو ہے۔ اگر یہ لفظوں میں کوئی معنی نہ ہوتے تو بیکار تھے، اور اگر ان لفظوں میں آپ کے ذہن میں یہ معنی نہ ہوتے جو میں بول رہا ہوں، آپ نہ سمجھتے تو ان لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو لفظ ہے، لفظ سے نکل کر معنی میں داخل ہو جائے۔ فاطمہ ایک لفظ ہے، سیرت فاطمہ اس کے معنی ہے، تو لفظ سے باعزت نہ ہو بلکہ لفظ کے ساتھ ساتھ معنی میں داخل ہو جائے۔ زینب بھی ایک لفظ ہے اور زینب کی جو سیرت ہے وہ زینب کے معنی ہے۔ اگر ہم زینب سے منسلک ہوئے اور کردار نہیں اتارا، بھائی کپڑے بدلنے کا نام ازادار نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام ازادار ہے۔ کپڑے بدلنے کا نام ازادار نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام ازادار ہے۔ تو میں ان کی سیرتوں کو سنوں
اور سیرت کو سننے کے بعد اگر میں عمل پیرا ہو جاؤں تو ان کے تذکرے مجھے عظیم بنا دیں گے، اس لیے کہ عظیم کے دروازے پر سجدہ ریز ہونا عزت دیتا ہے، اور ذلیل سے دوستی ذلت ہی دیتی ہے، عزت نہیں دیتی۔ تو اس لحاظ سے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کروں کہ اس نے مجھے کیسی نعمتیں دی ہیں۔ یہ زندہ تذکرے مجھے دیے، اگر کنہیں اور تذکروں میں زندگی ہوتی تو وہ بھی اتنی شان سے ہوتے، مگر انہی تذکروں میں زندگی ہے، ورنہ اگر اور میں زندگی ہوتی تو وہ بھی اتنے وقار پاتے، اتنی عزت ہوتی۔ تو مجھے کان دیا تاکہ میں سن سکوں، اور میرے ذہن میں وہ لفظ باقاعدہ وہ لفظ محفوظ کر دیے پروردگار عالم نے۔ کان کے ذریعے جو میں سنتا ہوں وہ لفظ میرے ذہن میں محفوظ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہی لفظ جو میرے ذہن میں محفوظ ہے وہی میری زبان پہ آتے ہیں۔ اور اتنا عظیم پروردگار، پھر علم کی دوسری کیفیت، میرے ذہن کے، میری دماغ، میری آنکھوں کے ذریعے جو تصویریں میں دیکھتا ہوں وہ تصویریں میری آنکھوں کے ذریعے میرے ذہن میں جاتی ہیں، اور ذہن کے گودام میں وہ تصویریں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک عالم دین کا کیا عظیم جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم کیمرے سے کسی شہر کی تصویر لیتے ہیں تو کیمرہ اسے چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے، لیکن جب ہم آنکھوں سے کسی کی تصویر لیتی ہے تو آنکھیں اسے کم نہیں کرتی، بلکہ جتنا اس کا دائرہ ہوتا ہے وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا روزہ امیر المومنین، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا یا اکثر نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی کہا روزہ امیر المومنین اس کی ساری دیواریں ذہن میں آ گئی، سارا گیٹ ذہن میں آ گیا، سب پورا نقشہ ذہن میں آ گیا۔ پتہ لگا کیمرہ کسی چیز کو چھوٹا کرتا ہے مگر آنکھ جیسا ہوتی ہے ویسا ہی دکھاتی ہے۔ یہ اتنی نعمتیں ذرا سوچو تو صحیح دی کس نے ہیں؟ یہ اتنی نعمتیں کس نے دی؟ کس نے مجھے یہ عظیم رتبے بخش دیے؟ کس نے مجھے یہ عظیم عزتیں دے دی؟ تو اس اعتبار سے جب میں کان سے سنتا ہوں تو ذہن میں میرے، اور پھر اس کے بعد میری جتنی بھی زندگی ہے، 40 سال 50 سال آپ کی جتنی زندگی ہے، جہاں سے یادداشت شروع ہوتی ہے، آپ ذرا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، اور ذہن پہ زور ڈالنے کے بعد جتنی آپ کی لائف ہے پوری کی پوری ذہن ایک لمحے میں چشم زدن میں آپ کی پوری تاریخ کو آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ جب ذہن اتنی تیز حساب کرتا ہے تو خالق کے ذہن کتنی تیز حساب کرے گا۔ ایک لمحے میں آپ کی پوری تاریخ سامنے لا کے رکھ دے گا، پوری تاریخ۔ آپ ذہن پہ غور کیجیے، جتنی بھی آپ کے پاس پوری ایج ہے سب کے بارے میں سوچ لیجئے، اور جب ہم سب کے بارے میں سوچیں گے تو خدا نے ہمیں جتنی عزت دی ہے، جتنی نعمت دی ہے، ذہن کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ رکھیے، پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم، اے اولاد آدم، ذرا غور تو کرو، یہ میری آنکھ جو پروردگار عالم نے پیدا کی، جس کے ذریعے سے میں دیکھتا ہوں، اس کو پروردگار عالم نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے یہ ایک عظیم قلعہ بنایا، اور اس ہڈی کو اتنا مضبوط بنایا کہ میری آنکھ محفوظ رہ سکے، اور اس قلعے کے اوپر اس آنکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اوپر پروردگار عالم نے یہ باریک باریک پلکیں بھی پیدا کر دی، اور اس میں اتنا احساس پیدا کر دیا کہ جب دشمن میری آنکھ پر حملہ کرنے کے لیے گرد و غبار میری آنکھ کی جانب بڑھتی ہے تو یہ پلک مجھے تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میری آنکھ میں کیا جانے والا ہے، لہذا یہ پلک محسوس کر لیتے ہیں کہ آنکھ پر دشمن حملہ کرنے والا ہے، اور پلک فوراً بند ہو جاتے ہیں، اور پلک میں وہ مچھر اٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے، میں ہاتھ سے پکڑ کر آرام سے اسے نکال دیتا ہوں۔ پھر آگے بڑھیے، اگر وہ ہمت کر کے، طاقت کر کے مچھر اندر بھی چلا جائے، کچرا اندر بھی چلا جائے، تو اس کے بعد قدرت نے نظام قرار دیا ہے کہ قدرت نے جب نظام بنایا ہے کہ جب میری آنکھ میں مچھر اندر چلا جاتا ہے تو آنکھ کے چاروں طرف سے ایک چشمہ پھوٹ جاتا ہے پانی کا، اشک بہنے لگتے ہیں، اور جب تک اشک نہیں رکتے، جب تک کہ دشمن کو نہ نکال لے، بتاؤ تو صحیح یہ آنکھ کی حفاظت کے انتظام کس نے کیے ہیں؟ بس رک کے جملہ کہتا ہوں، جو میرے
میری آنکھ کی حفاظت کا اتنا انتظام کرتا ہے، اسی نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کبھی زہرا کی زندگی کو پیش کیا ہے تو کبھی زینب کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو میری آنکھ کے لیے اتنی حفاظت، توجہ رکھیے کہ میری آنکھ کے لیے کتنی حفاظت کا انتظام کیا۔ میری آنکھ کے لیے جب اتنی حفاظت کا انتظام پروردگار عالم نے کیا اور میری آنکھ بالکل محفوظ ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر بیان کی جائیں تو ایک دو مجلس تو کیا دسیوں مجلسوں میں بھی یہ باتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ ذرا غور کریں، جس نے میری آنکھ کو اتنا محفوظ بنایا، پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو حنیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح، منہ میں اللہ نے میٹھا پانی کیوں پیدا کیا اور زبان میں اس میں کان میں کڑوا پانی کیوں پیدا کیا؟ کہا مولا میں تو نہیں جانتا۔ اب امام تشریح کرتے ہیں کہ ذرا غور کرو، جب مچھر یا کوئی کیڑی مکوڑی ہمارے کان کے اندر چلی جاتی ہے تو جگہ اتنی چھوٹی ہے کہ ہم انگلی کے ذریعے سے اسے نکال نہیں سکتے، وہ ہمارے کان کے پردے کو اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر سکتا تھا، لہذا کان میں کڑوا پانی پیدا کر دیا، اسے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ خود ہی نکل آتا ہے۔ اور جب خود ہی نکل آتا ہے اس کے بعد یہاں میں رک کے ایک جملہ کہوں، بتاؤ تو صحیح، جس نے جاگتے میں میری آنکھ کی حفاظت کی ہو، اگر میں ہی کچرے پہ کوڑے کرکٹ پر کہیں بے ہوش ہو کے گر جاتا اور کوئی نقصان دینے والی چیز میرے کان کے پردے کو نقصان دے دیتی تو میرے لیے تو بڑی نعمت زائل ہو جاتی۔ بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جس نے سوتے میں بھی میری زندگی کی حفاظت کی، جس نے جاگتے میں بھی میری زندگی کی حفاظت کی، جو میری زندگی کی حفاظت کرتا ہے اسی نے سجدہ مانگا ہے، اسی نے عبادت مانگی ہے۔ کس نے میری زندگی کی حفاظت کی؟ اور جب میری زندگی کی حفاظت کی اس پروردگار عالم نے کتنی عظیم مجھے دولت دی ہے میں سمجھ نہیں سکتا۔ زبان سے میں بول رہا ہوں، کان سے آپ سن رہے ہیں، جب میں زبان سے اگر میری زبان میں بڑی برکتیں پیدا ہو جائیں اور اس کے لیے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر زبان میں برکتیں پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو تو کہے وہ ہو جائے تو بس میرا بندہ بن جا، اور میرے بندے بننے کے لیے ضروری ہے کہ میری بات مان لے، اور میری بات مان لے تو اب جو تو بولے گا وہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا، ہم جیسے انسان جب اصول شریعت پر عمل کرتے ہوئے کسی بچے کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بچے دنیا میں حیرت انگیز جوابات دیتے ہیں اور لوگ ورتائے حیرت سے انہیں دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں محمد حسین طباطبائی کا قرآن یاد کرنا اور بڑے بڑے حفاظ کو قرآن سے جواب دینا یہ بات بتاتی ہے جب ایک گناہگار اصول شریعت پر کسی کی تربیت کر دے تو وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سب کو قرآن سے جواب دے۔ اگر کسی کی معصوم تربیت کرے، فاطمہ جیسی ماں ہو اور علی جیسا بابا ہو تو اس کی عظمتوں کا کہنا کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر۔ ہم جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نہ خیال پاک ہے، نہ ذہن پاک ہے، نہ زبان پاک ہے، کتنے بھی ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں مگر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تصور گناہ سے بھی پاک ہے۔ توجہ دو، ہم یہ جتنے بھی پاک و پاکیزہ ہو جائیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تصور گناہ سے بھی پاک ہے، مگر معصوم تو وہ ہوتا ہے جو تصور گناہ سے بھی پاک ہو۔ علی تصور گناہ سے بھی پاک ہے۔ اور ایک عالم دین کا بہت عظیم جملہ ہے، اے علی دنیا کے دوسرے حکما وہ ہیں، حاکم وہ ہیں جنہوں نے عہدہ خلافت سے عزت پائی، آپ نے خلافت سے عزت پائی نہیں ہے بلکہ آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ جو خلافت کو زینت بخش دے اسے علی کہتے ہیں اور جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔
علی آپ نے عہدوں سے عزت نہیں پائی. ان کی زبان کتنی عظیم ہے. اور ہماری زبان میں بھی برکتیں پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم حکم پروردگار کے مطیع ہو جائیں. ہم جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. ہماری بات رد نہیں ہو سکتی، مگر شرط ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو جائیں. اور جو ہم کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. تو جب ہم اصول شریعت پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنے پاکیزہ ہو سکتے ہیں کہ خدا ہماری بات نہیں رد کرتا، جس کی طہارت کا اعلان اس نے قرآن میں کیا ہو، تو ان کی باتوں کا رد کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی زبان کتنی پاکیزہ ہوگی، وہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. میری زبان، پہلے میں اپنی زبان کی عظمت، چونکہ نعمتوں کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے، تو پہلے ہم اپنی زبان کی عظمت سمجھے کہ میری زبان کی عظمت کیا ہے. میری زبان میں کتنے نقطے خدا نے رکھے ہیں، میری زبان کتنی عظیم ہے. میں بول رہا ہوں، کوئی ٹائپ رائٹر تو اندر رکھا ہوا نہیں کہ لفظ چھپ رہے ہیں اور میری زبان پہ آ رہے ہیں. نہ کوئی ٹائپ رائٹر ہے، نہ کوئی مشین ہے، نہ کوئی لفظ ہے. خدا نے فضا میں ہوا کو پیدا کیا، میری سانسوں کے ذریعے سے میرے پھیپھڑوں میں وہ ہوا چلی جاتی ہے، اور میرے پھیپھڑوں کو خداوند عالم نے ایسا بنایا کہ یہ پھیپھڑے دھیرے 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 ہوا کو چھوڑتے ہیں. اگر یہ پھیپھڑے فوراً ہوا کو لیتے اور پوری طور پر چھوڑ دیتے تو میرا سانس گلے میں اٹک جاتا اور میں سانس نہیں لے سکتا تھا. پھیپھڑے دھیرے دھیرے ہوا کو چھوڑتے ہیں، اور جب دھیرے دھیرے ہوا کو چھوڑتے ہیں وہی ہوا میری سانسوں کی نلیوں میں آتی ہے. اور جب سانسوں کی نلیوں میں آتی ہے تو یہاں گلے میں آ کے وہ آواز بن جاتی ہے. اور وہ ہوا جب آواز بنتی ہے، میری زبان اور دانتوں کی مدد سے وہ لفظ بن جاتی ہے. جو ہوا کو لفظ کا لباس عطا کر دیتا ہے وہی تو خالق و مالک ہے. یہ ہوا کو لفظ کا لباس کس نے عطا کیا؟ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اور اس پروردگار نے اس زبان میں اتنے لہجے رکھے ہیں. 3000 زبانیں تو وہ ہیں جن کے الفابیٹس موجود ہیں، الف با تا سا جن کے موجود ہیں. 3000 زبانیں ہیں، جبکہ ہر 20-25 کلومیٹر، ہر 100 کلومیٹر، ہر 50 کلومیٹر کے بعد زبان بدل جاتی ہے. یہاں کی گجراتی کچھ اور ہے، جام نگر پہنچ جائیے وہاں کی گجراتی کچھ اور ہے، احمد آباد چلے جائیے وہاں کی گجراتی اور ہے، مثلا لکھنؤ چلے جائیے وہاں کی اردو کچھ اور ہے، حیدرآباد پہنچ جائیے وہاں کی اردو کچھ اور ہے. تو اسی اعتبار سے ہر 50 کلومیٹر کے بعد زبان بدل جاتی ہے. گویا جتنی بھی زبان سے آوازیں نکلتی ہے، ہر آواز ایک لینگویج ہے، ہر آواز ایک زبان ہے. ہم جیسے چینی میں چلے جاتے ہیں، چین میں تو چوں چوں کی آواز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ بھی ایک زبان ہے. اور آگے چلے جائیے، افریقہ میں پہنچ جائیے، وہ بھی ایک زبان ہے. ہماری اردو بھی ایک زبان ہے، ہماری فارسی بھی ایک زبان ہے، ہماری عربی بھی ایک زبان ہے. اور سارے لہجے خدا نے میری زبان میں رکھ دیے. جب چاہتا ہوں عربی بولتا ہوں، جب چاہتا ہوں اردو بولتا ہوں، جب چاہتا ہوں گجراتی بولتا ہوں، جب چاہتا ہوں انگریزی بولتا ہوں، جو چاہوں میں بولوں. یہاں تک اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ بچے کو بہلانے کا سلیقہ زبان میں اور رکھا، بڑے سے بات کرنے کے آداب اور رکھے، دشمن کو للکارنے کا انداز اور رکھا. ایک تلوار پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دشمن کو للکارنے کا انداز اور رکھا، دوست سے باتیں کرنے کا انداز اور رکھا. جب میری گناہگار زبان میں خدا نے اتنے لہجے رکھ دیے ہیں کہ میں ان لہجوں کو شمار نہیں کر سکتا، جبکہ میری زبان کو لسان اللہ قرار نہیں دیا ہے. جب میری زبان میں اتنے لہجے ہیں، جس کی زبان کو لسان اللہ قرار دیا ہو، اس علی کی زبان میں کتنی برکت ہوگی. بس اگر وہ زندہ کہہ دے تو زندہ ہو جائے، مردہ کہہ دے تو مردہ ہو جائے. اس لیے علی کی زبان کو اللہ نے لسان اللہ
بنایا ہے, فاطمہ کی زبان کو اللہ نے لسان اللہ بنایا ہے, تو اب جو جس کی زبان میں اتنی عظمت ہے, جو ایسی زبان کے ذریعے اپنی بیٹی کی تربیت کرے, تو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کے علم کو سنتے ہیں, علی کے خطبوں کو سنتے ہیں, علی کے لہجے کو سنتے ہیں, تو جب ہم عالم ہو جاتے ہیں, تو جو زینب علی کے سینے پہ پروان چڑھی ہو, جو زینب فاطمہ کا دودھ پی کے بڑی ہوئی ہو, زینب کی تو اتنی عظمت ہے, اگر بھائی سے کلام کرے تو معصوم سے بات کر رہی ہے, اگر ماں سے بات کرے تو معصومہ سے بات کر رہی ہے, اگر نانا سے نانا کی آگوش میں جائے تو معصوم کی آگوش میں ہے, اگر بابا سے بات کرے. زینب کے ہر رشتہ وہ ہے جس کی چار دیواری کے اندر زینب کا پھول کھلا, وہ عصمتوں ہی کا قلعہ تھا. زینب نے عصمت کے اندر ولادت پائی اور عصمت کی چار دیواری کے ذریعے زینب پروان چڑھتی رہی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہر رشتہ مضبوط تھا. ماں سے بات کریں تو معصوم, بابا سے بات کریں تو معصوم, حسن و حسین کو معصوم کرا. ہر رشتہ سردار ہے. سیدہ کا ہر رشتہ سے, فاطمہ زینب کا ہر رشتہ سردار ہے. ہر رشتہ سردار. نانا سید الاوصیاء سید الانبیاء, بابا سید الاوصیاء, ماں سیدۃ النساء العالمین, اور بھائی جوانان جنت کے سردار. جس کا ہر رشتہ سردار ہو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. اور اگر ان کی عظمتوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں, تو ایک عالم دین کا بہت عظیم واقعہ ہے, شیخ طوسی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے مدرسے کی چھت پر جاتے اور ایک جملہ کہتے, این الملوک و این ابناء الملوک, کہاں ہے بادشاہ اور کہاں ہے شہزادے. یہ کہہ کے نیچے اتر آتے. برسوں ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی پوچھ لے. ایک طالب علم نے معلوم کیا, حضور گستاخی معاف ہو, بس یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. آپ چھت پہ جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں, این الملوک و این ابناء الملوک, کہاں ہے بادشاہ کہاں ہے شہزادے. جو لذتیں مجھے حاصل ہے وہ نہ بادشاہوں کو حاصل ہے نہ شہزادوں کو حاصل ہے. جب استاد سے شاگرد نے معلوم کیا, استاد نے کہا بیٹھ جاؤ, معاملہ کچھ تفصیل کا ہے. اب جو استاد کے سامنے شاگرد بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد شاگرد کو بتاتے ہیں, ایک زمانہ میرے سامنے شیخ طوسی کہتے ہیں ایسا بھی آیا کہ کچھ دوسرے ملک سے کچھ گروہ آئے, کچھ لوگ آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے. وہ سوالات میرے بھی ذہن میں نہیں تھے اور جواب سے میں بھی عاجز تھا. میں نے کہا مجھے ان سوالوں کے جوابات نہیں معلوم. ان لوگوں نے کہا آپ پر تو امید کر کے آئے تھے, اگر آپ ہی نے جواب نہیں دیے تو کہاں چلے جائیں گے. میں نے ایک مختصر سا جواب دیا, اچھا میں کوشش کروں گا, صبح انشاءاللہ اگر ہو سکا تو آپ کو جواب ضرور دے دوں گا. میں رات بھر کوشش کرتا رہا مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا. جب مجھے کوئی جواب نہ ملا, میں نے یہ طے کیا, نماز شب کا وقت آ چکا تھا اور میں روضہ امیر المومنین کی طرف گیا اور میں نے روضے پہ اپنے سینے کو ٹیک دیا اور یہ کہہ کے سوال کیا, علی اگر آپ مشکل کشا ہیں اور آپ مشکل کشائی نہیں کریں گے تو میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا. بس یہ کہہ کے میں نے اپنے سینے کو امام علی کے روضے سے مس کر دیا. مجھے ایسا لگا جیسا میرا سینہ علم سے بھر گیا ہو, علم کے سمندر سے میرا سینہ سیراب ہو گیا ہو. روزہ اس کے بعد بھی مٹی ہی تو ہے, پتھر ہی تو ہے, چیکی اینٹ وغیرہ بے شک وہ لائق احترام ہے, مگر اینٹوں کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. جو اینٹوں سے اپنے سینے کو مس کر دے, جب علی اس کے سینے کو علم سے معمور کر دیتے ہیں, اور جس کے سینے پہ زینب سو کے بڑی ہوئی ہو, اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا, اس کی شجاعت کا اندازہ کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
جو زبان جس زبان سے بھی سب زبانیں ایسی ہیں، سب سینے ایسے ہی ہیں. نانا کی آغوش میں گئی تو نانا ساری کائنات میں خدا کی سب سے مقرب ترین بندے پیغمبر اسلام. علی کی آغوش میں گئی تو بابا جس ماں کی آغوش سے دودھ پیا ہے اس ماں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو جو خدا نے لقب دیے ہیں، اللہ نے جو انعام دیے ہیں، جو القابات دیے ہیں، وہ عظیم طہارتوں کی مرکز خدا نے صدیقہ قرار دیا. علی صدیق ہے، فاطمہ صدیقہ ہے. عربی زبان میں ایک ہوتا ہے صادق اور ایک صادقہ، ایک ہوتا ہے صدیق اور ایک ہوتی ہے صدیقہ. عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، جب ہم کسی لفظ کے سامنے تائے تانیث بڑھا دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے. مثلا ہم نے کہا خطیب تو سمجھ میں آیا کوئی مرد ہے جو خطاب کرنے والا ہے. ہم نے کہا خطیبہ، سمجھ میں آیا کوئی عورت ہے جو خطاب کرنے والی ہے. ہم نے کہا ذاکر، کوئی مرد ہے جو پڑھنے والا ہے. ہم نے کہا ذاکرہ، کوئی عورت ہے جو پڑھنے والی ہے، ذکر کرنے والی ہے. ہم نے کہا مفسر، کوئی مرد ہے جس نے تفسیر کی. ہم نے کہا مفسرہ، کوئی عورت ہے جس نے تفسیر کی ہے. ہم نے کہا صادق، کوئی مرد ہے جو سچا ہے. ہم نے کہا صادقہ، کوئی عورت ہے جو سچی ہے. ہم نے کہا صدیق، کوئی مرد ہے جو بہت زیادہ سچا ہے. ہم نے کہا صدیقہ، کوئی عورت ہے جو بہت ہی زیادہ سچی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم ان لفظوں میں جاتے ہیں تو لفظوں کے اعتبار سے جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب آدم سے جب ہو گیا ترک اولاد تو خدا نے قرآن میں فرمایا فَتَعَلَّقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، خدا نے آدم کو کچھ کلمے سکھائے. اور یہاں مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہے وہ عظیم ہے. مفسرین کہتے ہیں عربی زبان میں کلمے کی جمع کلیم آتی ہے. یہاں کلمات لانا، تائے تانیث کا اضافہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدم کی توبہ قبول تو ہوئی مگر کوئی عورت ہے جو مرکز قبولیت میں بہت عظیم ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں صادق اور صدیق میں بھی فرق ہے. صادق اس کو کہتے ہیں جو کسی واقعے کی خبر دے اور وہ سچی ہو، اس کو کہتے ہیں صادق. یعنی جو واقعہ تو ہو چکا ہو مگر ہونے کے بعد وہ ایسے ہی خبر دے جیسے ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں صادق. اور صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ ابھی واقعہ ہوا تو نہ ہو مگر وہ کہہ دے تو ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صدیق. تو اسی طریقے سے ابھی واقعہ ہوا نہیں، مرا نہیں، علی نے کہہ دیا میت پہ نماز پڑھا دوں تو میت ہو گئی. اسی طریقے سے فاطمہ نے ابھی جنت سے لباس آیا نہیں، فاطمہ نے کہہ دیا لباس آئے گا تو آ جائے گا. یہ ہے صدیق. تو جس کی ماں صدیق ہو، جس کا بابا صدیق ہو، اس زینب کی عظمتوں کا کیا کہنا. بس اس کی تو عظمت یہ ہے کہ جب کلام کرے گی تو باپ کے لہجے میں کرے گی، جب بات کرے گی تو باپ کے انداز میں کرے گی، جب چلے گی تو اس کی گفتار میں، اس کی رفتار میں علی دکھائی دیں گے. اور یہ فقط بات ہی نہیں ہے بلکہ جب بولی تو علی کے انداز میں بولی اور جب بات کی تو علی کے انداز میں کی. یہ ایک نے نہیں کہا بلکہ مڑ مڑ کے لوگوں نے کہا کیا قیامت آ گئی، ارے ہم علی کا کلام سن رہے ہیں. پتہ لگا اسی لیے پیغمبر نے کہا زینب وہ ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے. زینب اپنے باپ کی زینت ہے. تو اس لحاظ سے یہ تذکرے، یہ عظمتیں ہر ایک علم کا سمندر ہے،
हर इनके हर पहलू में बेपनाह अपनी अजमत है लिए हुए। माँ और बेटी दोनों एतबार से मसाइब की दुनिया एक बड़ी दुनिया है, और जब हम मसाइब में, खुदा की कसम, बस इनके कलेजे हैं, इनकी अजमत है, वरना मसाइब का अंदाज, मसाइब, माँ के मसाइब भी वो बेपनाह मसाइब हैं, बेटी के मसाइब भी, और मसाइब का अंदाज कुछ इस तरीके से भी तय होता है जिसका जितना एहतराम होता है उस एहतराम से अगर बेहुरमती कर दी जाए तो इंसान का एहसास बहुत ज्यादा जाग जाता है। फातिमा के एतबार से, सैयदा के एतबार से फातिमा का एहतराम कितना था, कितना नबी ने अपनी बेटी का एहतराम किया, इसको जानने के लिए इन रिवायात का सहारा लेना पड़ेगा कि नबी के सामने जब भी उनकी बेटी आ जाती थी तो फातिमा का खड़े होकर एहतराम करते थे। नबी का एहतराम करना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, गुनाहगार हैं, एक छोटी सी इज्जत या विकार ये समझ लीजिए, चंद लफ्ज बोलना जानते हैं, जिक्र हुसैन ने इतनी इज्जत दे दी कि आप एहतराम करते हैं, वरना अगर वाकई देखा जाए तो एहतराम के लायक नहीं हो। हमसे कोई गलती हो गई, यहीं से हम गुजर रहे थे, किसी ने दो तमाचे हमारे रुखसारों पर नसीब कर दिए, रसीद कर दिए, हो सकता है ये एहसास मार डालें और हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए, गलती मैंने की है, नतीजा तो मुझे भुगतना चाहिए था, लेकिन अगर ये काम होना ही था तो ऐसी जगह हो जाता जहां मुझे कोई पहचानता ना होता। ये मुझे सब पहचानते हैं, इस एतबार से मुझे बहुत ज़मीर से अंदर मुकाबला करना पड़ेगा। हो सकता है इंसान गैरत की वजह से कोई गलत कदम उठा ले, लेकिन जिस नबी की बेटी का इतना एहतराम था कि नबी अपनी बेटी का खड़े होकर एहतराम करते थे, यहाँ तक कि रिवायत में है कि नबी जब किसी सफर पे जाया करते थे तो सबके बाद अपनी बेटी से मुलाकात करते थे ताकि मोहब्बत का एहसास देर तक बाकी रहे, और जब सफर से वापस आते थे तो सबसे पहले दरे सैयदा पर नबी आते थे और बेटी के दरवाजे पर आके कहते थे, अस्सलाम या अहलल बैत नबुव्वा, ए नबुव्वत के अहले बैत तुम पर सलाम हो, और सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते थे। और बार बार यहाँ तक की रिवायत है कि मेरे पास रिवायत मौजूद है, एक रोज पैगंबर इस्लाम अपने घर से इस एतबार से निकले कि अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए थे और लोगों से कह रहे थे, ऐ लोगों, जो जानता है वो जानता है और जो नहीं जानता वो पहचान ले, ये मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरी रूह है, ये मेरी जान है, ये मेरी जिगर है, ये फातिमा है। और उसके बाद पैगंबर इस्लाम फातिमा का इतना एहतराम, लेकिन उसी के साथ पैगंबर इस्लाम के जाने के बाद ये एहतराम हमने देखा, अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे थे, उसी दरवाजे पर जिस पर नबी सलाम करने आते थे, उसी दरवाजे पर आग और लकड़ियां जला दी गई, आग और लकड़ियां जमा कर दी गई, यहां तक कि शहजादी पुकारती है और आवाज बाहर से आती है, या तो अबुल हसन को छोड़ दो वरना हम इस दरवाजे को जला देंगे। मर्तबा शहजादी कहती है, क्या तुम उस दरवाजे को आग लगा दोगे जिस दरवाजे में नबी के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मगर जालिम सुनते नहीं है। मर्तबा ये फातिमा का एहतराम है। और यहां तक हमने देखा एक अजीम जुमला एक आलिम दीन का है, वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी कहीं रो रहा हो तो इंसान मजहब नहीं पूछता, इंसान दीन नहीं पूछता। यहाँ चौराहे पे आके कोई रोने लगे, मर्तबा हम नहीं पूछेंगे भाई तेरा मजहब क्या है, तू कौन है, नहीं पूछेंगे, बल्कि हम ये पूछेंगे हुआ क्या है, तू रो क्यों रहा है, क्या हो गया, तेरी औलाद को दुख है, तेरा घर उजड़ गया, तुझे तकलीफ है, ए भाई बता तो सही, हमारा कलेजा फट रहा है, तू रो क्यों रहा है। मगर अल्लाह अकबर, अरे मदीने में इतनी भी गैरत नहीं थी कि फातिमा नबी की बेटी रोती रही और कोई ये पूछने वाला ना था, ऐ नबी की बेटी आखिर हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो। बल्कि यहाँ तक की बात आ गई कि अल्लाह के नबी की बेटी ने फरमाया, बाबा अरे
अरे मुझ पे तो वो मसाइब पड़ गए, अगर दिनों पे पड़ जाते तो मिसले रात सिया हो जाते। लो माँ के मसाइब तो तमाम हुए, मगर अब बेटी के मसाइब शुरू होते हैं। एक रिवायत पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, जितना एहतराम होता है एहसास मसाइब में उतना ही ज्यादा हो जाता है। नबी की बेटी का एहतराम क्या था कि पैगंबर खड़े होकर एहतराम करते थे, मगर अली की बेटी का एहतराम ये था कि हुसैन खड़े होकर एहतराम करते थे। और रिवायत है, रावी बयान करता है कि जिस रोज 28 सफर को इमाम हुसैन मदीने से निकलकर करबला की तरफ जाना चाहते हैं, मदीने पे बेरोनक छाई हुई थी, मैं मदीने में मौजूद था। मैंने लोगों से मालूम किया मदीना गम में क्यों डूबा हुआ है, मदीने पे कोई रौनक नहीं है। लोगों ने मुझे बताया फरजंद रसूल करबला जा रहे हैं, मदीने को छोड़ रहे हैं। मैंने कहा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ फरजंद रसूल मदीने को कैसे छोड़ते हैं। मैं महल्ला बनी हाशिम में गया, मैं दूर से देख रहा था, हुसैन ऊंची जगह पर बैठे हुए थे और महमिलें तैयार हो रही थी। मैंने देखा बैतुल शरफ से एक शहजादी बाहर आई, नकाब पोश है, एक जवान सा बच्चा जिसकी उम्र 13 साल रही होगी, आगे बढ़ा, अपनी माँ के नालायन को उठाया, कदमों के सामने रखा, एहतराम से महमिल में सवार कर दिया। मैंने मालूम किया ये बच्चा कौन है और ये खातून कौन है। मुझे बताने वालों ने बताया ये जनाबे कासिम है और ये उनकी माँ उम्मे फरवा है। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मैंने देखा ये छोटा बच्चा भी उठा और एक नौजवान जिसकी उम्र 18 साल रही होगी वो भी खड़े हुए। मर्तबा एक खातून आई, दोनों ने एहतराम के साथ सवार कर दिया। मैंने मालूम किया ये खातून कौन है, का ये अली इमाम हुसैन की ज़ौजा अली असगर की माँ जनाबे उम्मे रबाब है। और अली अकबर ने सवार किया, कासिम ने सवार किया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने देखा कमर बनी हाशिम भी उठे, वो जवान भी उठा, वो जवान भी उठा, नालायन को सीधा किया, महमिल में सवार किया। मैंने मालूम किया ये खातून कौन है, का ये अली की छोटी बेटी जनाबे उम्मे कुलसूम है, जिन्हें एहतराम से सवार किया। अभी तक हुसैन बैठे थे, अब जो खातून आई हुसैन अपनी जगह से खड़े हो गए और ज़ैनब को सवार किया। मर्तबा मैंने मालूम किया ये खातून कौन है, का ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। लो ज़ैनब चली करबला के मैदान में पहुंची, मगर जब हुसैन कत्ल कर दिए गए, अरे ज़ैनब ने सबको सवार किया। कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, ऐ माँ जाए मैंने आपको सवार किया था। अरे ज़ैनब को कोई सवार करने वाला नहीं था। जब आप करबला लेके आए, एहतराम के साथ लाए, महमिल में सवार करके लाए, ऐ भाई अरे हमारे हाथों को पसे गर्दन से बांध दिया गया, हमारे हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, असीर बना के ले जाया जा रहा है। ज़ैनब का एहसास कितना होगा। बस पलट के यही कहना पड़ता है, यही वो जाते हैं जो इतने मसाइब को बर्दाश्त कर गई। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें इन सीरतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जो नमूने, जो कैरेक्टर्स, जो किरदार हमारे पास हैं वो किसी के पास नहीं है। मालिक हमें इन किरदारों पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा कहीं ऐसा ना हो कि हम नाम लेके बेपनाह नाम का विर्द करते रहें, अली 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 अली, और मालिक इनका किरदार हमारे किरदार में ना उतर जाए, ऐसा ना हो। बल्कि परवरदिगारा चाहे नाम तो दिन में एक ही बार क्यों ना आए, मगर हमारी हर जिंदगी में अली के किरदार को दाखिल व शामिल फरमा।
ہم گھر میں ہوں تو علی کا کردار ہو، ہم دکان پہ ہوں تو علی کا کردار ہو، ہم بازار میں ہوں تو علی کا کردار ہو، امانت ہو تو علی کا کردار ہو۔ پروردگارا نام لینے والے شیعہ نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں ایسے شیعہ بنا دیں کہ ہم اگر پہچانے جائیں تو ہمارے آقا کی عزت بڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے، بلکہ دنیا کہے کہ جب یہ اتنے عظیم ہیں تو ان کے آقا کتنے عظیم ہوں گے۔ مالک ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اسلام پر زندہ رہنے، اسلام پر مر جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں انسان آباد ہیں سب کو اس بیماری اور ہلاک کر دینے والی طوفانوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں ایسا کردار عنایت فرما کہ جیسا ہمارے آئمہ کے جو اصحاب ہیں، جیسے ابو ذر ہے، سلمان ہے، عمار ہے، پروردگارا یہ دعا بہت بڑی ہے کہ ہمارے آقا کے ظہور میں جلدی فرما، مگر پروردگارا ان کے آنے سے پہلے ان کے اصحاب میں شامل ہونے کا ہمیں کردار بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ اور پروردگارا جب ہمارا کردار ایسا ہو جائے تو ہمارے آقا کے ظہور میں جلدی فرما، اور پروردگارا جب ان کا ظہور ہو جائے تو ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔